السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 یعنی 15 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ یستہزئ مذاق کرے گا، مذاق کرتا ہے، بہم ساتھ ان کے، ویمدہم اور وہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹک رہے ہیں یا اندھے بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ منافقین دل میں کفر رکھنے اور کفار کا ساتھ دینے کے باوجود مسلمانوں سے ملتے تو آمنا کہتے اور اسے اہل ایمان کے ساتھ مذاق قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جواباً ان کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا کہ ان کے متعلق یہ طے کر دیا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس کے باوجود دنیا میں انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کی رسی دراز کر دی تاکہ وہ سرکشی میں زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 میں، کہ ہم انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ گناہ میں بڑھ جائیں۔ ان کا مذاق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے۔ قرآن مجید میں ایسے الفاظ مقابلے میں استعمال ہوئے ہیں جو ابتداً کم ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مذاق کرنے میں وہ معاملہ بھی شامل ہے جو قیامت میں منافقین کو پیش آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہوئے ان کے نور سے راستہ دیکھتے ہوئے جا رہے ہوں گے کہ یکا یک ایک دیوار کے ذریعے سے جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 تا 15 میں آتا ہے۔